ابو جہل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا یا اصحاب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا؟ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تھے اور ابو جہل کہاں پر تھا؟ دیکھیں، ابو جہل کو تو اللہ کے رسول نے تو خود بنفس نفسی اپنے ہاتھوں سے تو نہیں مارا۔ ابو جہل کو مارنے والے دو اصحاب رسول تھے، حضرت معاذ و معوذ رضی اللہ عنہما، اور یہ دونوں طاق کے اندر بیٹھے تھے اور یہ دونوں پوچھ رہے تھے ابو جہل کون ہے، پوچھ رہے تھے ابو جہل کون ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ یہ دونوں پوچھ رہے تھے اس جنگ کے اندر کہ ابو جہل کون ہے، کیونکہ ان کو علم تھا کہ ابو جہل ہی ایسا مشرک ہے کہ مکہ کے اندر سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ کے رسول کو یہ پہنچاتا تھا، سب سے زیادہ، حتیٰ کہ بیت اللہ کے اندر بھی اللہ کے رسول کو تنگ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط ہی نے ابو جہل کے کہنے کے پر اللہ کے رسول کے گلے کے اندر چادر ڈالی اور وہاں پہ چادر کو کھینچا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کا سانس نکلنے والا تھا۔ تو حضرت معاذ و معوذ کو اس بات کا علم تھا کہ مکہ میں جو سب سے زیادہ اذیتیں پہنچانے والا ہے وہ ابو جہل ہی ہے۔ تو یہ اس جنگ میں غزوہ بدر کے اندر ابو جہل کی تلاش کے اندر تھی کہ یہ کون ہے کون ہے، دیکھا تو نہیں تھا، ہے کون ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے، ان دونوں صاحب رسول نے، معاذ و معوذ نے، بالکل نوجوان تھے، بالکل آپ لوگوں کی طرح نوجوان تھے، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے آ کے پوچھا ہے کہ ابو جہل کون ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ جو فلاں شخص ہے ابو جہل ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے وہاں پہ ایک بجلی کی طرح وہاں پہ اس پر حملہ آور ہوئے ہیں اور دونوں نے جو ہے مل کر ابو جہل کو مارا ہے۔ اور جب ابو جہل کو مارا تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ نے آ کے حضرت معاذ اور چند جو ہے سیرت نگاروں لکھا ہے حضرت معوذ رضی اللہ عنہ، ان کے بازو کے پر آ کے جو ہے اس نے تلوار ماری ہے۔ تلوار میں ایک باپ کو جو ہے قتل کر کے چلے گئے ہیں تو بیٹا چھوڑے گا، تو اکرمہ نے آ کے ان کے بازو کے پر جو ہے حضرت معاذ یا معوذ کے بازو کے پر آ کے تلوار ماری ہے اور ان کا بازو جو ہے کٹا ہے اور یہ تسمہ یہاں پہ لٹک رہا تھا۔ تسمہ لٹکنے کی وجہ سے ان کو جنگ کے اندر جو ہے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، تو ایسا کیا کہ تسمے کو یہاں سے بازو کو کھاڑ کے پھینک دیا اور بالکل آزاد ہو کر لڑتے رہے۔ تو ابو جہل کو مارنے والے، قتل کرنے والے حضرت معاذ معوذ تھے، اور ابو جہل کا جو سر ہے قلم کرنے والے، سر دھڑ سے الگ کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود تھے۔ یہ انہوں نے جو ہے مارا ہے نا، مارنے کے بعد جو گردن اس کی الگ کی گئی ہے، پہلے مارا ہے حضرت معاذ معوذ نے اس کو مارا ہے، اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن الگ کی ہے، یہاں سے گردن اس کی الگ کی ہے۔ تو ان اصحاب رسول نے جو ہے ابو جہل کو مارا، اور جب ابو جہل قتل ہو گیا تو اللہ کے رسول جب آئے ہیں اس کی لاش کو دیکھا اور کہا کہ ہر ایک امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ ہر امت کے اندر ایک فرعون، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون، عیسیٰ علیہ السلام، ہر ایک کسی امت کے اندر ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ تو ابو جہل کو قتل کرنے والے یہ اصحاب رسول تھے۔ اور رہی دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ اللہ کے رسول میدان جنگ کے اندر کہاں تھے، تو دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے میدان جنگ کے اندر، جو بھی سپہ سالار ہوتا ہے، اس کا بنیادی جو کردار ہوتا ہے کہ اپنی فوج کو کنٹرول کر کے رکھے، اپنی فوج کو ترتیب دے، ایک سمت بتائے، ایک ڈائریکشن بتائے، ان کے اندر نظم و ضبط کو قائم رکھے۔ اللہ کے رسول میدان جنگ میں ایک سائڈ پہ ان کا ایک مقام بنایا گیا تھا، بیٹھے تھے وہاں پہ، ایک جنگ کو دیکھ رہے تھے، جنگ کو کنٹرول کر رہے تھے۔ اور غزوہ بدر شروع ہونے سے پہلے اللہ کے رسول تیر لے کر اپنے اصحاب رسول کی جگہ متعین کر رہے تھے کہ یہاں پہ اتنے اصحاب رسول آئیں، یمین کی طرف اتنے رکھے جائیں، شمال کی طرف اتنے رکھے جائیں، پیچھے اتنے رکھنے ہیں، ایسے حملہ کرنا ہے، انہوں نے ایسے جانا ہے، انہوں نے ایسے جانا ہے، پوری جنگ کی ترتیب پلاننگ پوری اللہ کے رسول نے کی تھی۔ تو اللہ کے رسول اس میدان جنگ کے اندر جو ہے ایک مقام پہ بیٹھ کے پورے جو ہے میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے، اور سجدے کے اندر اللہ کے رسول رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ، یہ جو ہے یہ آج چند لوگ ہیں، اگر یہ آج ختم ہو گئے تو اس کے بعد اس روئے زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، آج ان کی مدد فرما، اور تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا اس کو پورا فرما۔ اللہ کے رسول دعاؤں کے اندر اور جنگ کو جو ہے اس کے اندر نظم و ضبط قائم کے اندر